پروردگار عالم نے تجھ سے وعدے کر رکھے ہیں، ان تمام کو نبھانے کے لیے، پورا کرنے کے لیے ہم پہلے سے تیار کھڑے ہیں۔ جو لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دل میں عظمت بسا لیتے ہیں، محبت بسا لیتے ہیں، اپنے آپ کو غلام بنا لیتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم تم یہاں دنیا میں بیٹھے ہو، جھونپڑیوں میں رہتے ہو، مکان اور دکان پہ بیٹھے ہو، ادھر فرشتے آواز دیتے ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ نورانی مخلوق، نورانی فرشتے دعا کرتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار ادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، ان بندوں کو جو توبہ کرتے ہیں، جو استغفار کرتے ہیں، جو کسی کا حق کھانے سے بچتے ہیں، جو دوسروں کی بے آبروئی کرنے سے بچتے ہیں، جو ہر وقت قبر فکر کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، جن کو ہر وقت موت سامنے کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، فرشتے کہتے ہیں ربنا وادخلہم الہی، ہم دعا کرتے ہیں ان کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی، ان کی اولاد کو بھی، تمام کو جنت میں داخل فرما دے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی، بیٹھا گھر میں ہے، دعا فرشتے کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی دعا آج ہمیں نصیب نہ رہی۔ یوں آتا حدیث پاک میں فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ خداوند کریم نے یوں فرمایا، جس نے میری مسجد میں چراغ جلا دیا، میری مسجد کو روشن کیا، منور کیا، 70,000 فرشتوں کو اللہ پاک حکم دیتے ہیں جب تک چاندنا رہے، جب تک روشنی رہے، جب تک میرا گھر منور رہے، تم اس میرے بندے کے لیے بیٹھ کر کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کرو۔ یوں آتا حدیث پاک میں فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مسجد کو مزین کرتا ہے، جو مسجد میں صفائی کرتا ہے، مسجد کے اندر کا گرد و غبار جو اس کے بدن پہ پڑتا ہے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے تم اس کے لیے بیٹھ کر کھڑے ہو کر سجدوں میں پڑھ کر دعائیں کرو، الہی جہاں جہاں مسجد کی خاک پڑی جہنم کی آگ حرام کر دے۔ اعمال کی بات ہے ساری، کرنے والا پائے گا، دیکھنے والا رہ جائے گا۔ جو گاڑی میں سوار ہوگا منزل مقصود کو وہی پہنچے گا، پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کر گاڑی کی زیارت کرنے والا نہیں پہنچ سکتا۔ جس کے منہ میں مٹھائی جائے گی اسی کا منہ میٹھا ہوگا، سامنے کھڑے ہو کر کھاتے ہوئے کو دیکھنے سے منہ میٹھا نہیں ہوگا۔ اس لیے اعمال کی ضرورت ہے، انقلاب لاؤ زندگی میں۔ آخر وہ کون سی چیز تھی جس چیز کو برپا کرنے کے لیے، جس کا رواج دینے کے لیے، جس کی اصلاح کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کھپا دی۔ صحابہ کرام کے مزاج بدلے، حالات بدلے، طبیعتیں بدلی، اور جو حکم آیا اس میں چوں چرا نہ کی۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی صحابی نے یوں کہا یا رسول اللہ یہ حکم ایسے کیوں ملا ہے، کیوں کا نام نہیں، کیوں آ جائے تو غلامی کیسی۔ جو حکم ملا اسی کے سامنے سر جھکا دیا۔ یوں آتا ہے کتابوں میں کہ جس دن شراب کی حرمت کا اعلان ہوا کہ شراب حرام ہے،
مدینے کی گلیوں میں شراب بہتی پھری، بارش کے پانی کی طرح بہ گئی، اور میرے تیرے جیسے نہیں تھے، چلو جی شراب پینا حرام ہے نا، پیسے لگے اپنے پیسے تو بنا لو، یہودیوں کے ہاتھ بیچ دو، عیسائیوں کے ہاتھ بیچ دو، کافروں کے ہاتھ بیچ دو، بڑے پیسے تو کھڑے کرو، چلو آئندہ خریدیں گے نہیں۔ تمام مسلمانوں نے اسی وقت اعلان کر دیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، قرآن کریم آیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے کلمہ پڑھنے والوں، مجھ پر میرے نبی پر ایمان رکھنے والوں، انما الخمر، شراب حرام ہے۔ میرے تیرے جیسے ہوتے نا وہ جی پینا ہی تو حرام ہے نا، چلو آئندہ نہیں خریدیں گے، پیسے تو بنائیں نا۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کا واقعہ اچھی طرح سے ذکر کیا گیا۔ قوم تھی ایک بڑی سمجھدار، اللہ پاک نے، اور وہ مچھلیاں کھایا کرتے تھے، مچھلیوں کا شکار کر کے کھاتے تھے۔ خداوند عالم نے ان کو آزمایا کہ سارے ہفتے میں تو مچھلی ڈھونڈتی نہ ملے، ان کو اعلان کر دیا، خدا نے حکم دیا کہ تم سارے ہفتہ مچھلیاں پکڑو، باقی ہفتے کے دن سنیچر کے دن مچھلی پکڑنا حرام ہے۔ خدا نے حکم دے دیا۔ اب 8 دن تو مچھلیاں ڈھونڈی نہ ملے، اور ہفتے والے دن سامنے کودتی پھرے۔ انہوں نے کہا بھی بڑی پریشانی ہوئی، اب کیا کیا جائے، اور دنوں میں تو ملتی نہیں، بڑی کم ملتی ہے، اور ہفتے کے دن یوں سامنے پھرے۔ بس ان کے جو آخری ملے ملانے تھے نا، جیسے کارخانوں میں مال بنتا ہے، ملا کے دماغ میں دین بنتا ہے، بیٹھے بیٹھے دین بنا لیتا ہے۔ تو کہنے لگو میاں پکڑنا ہی منع ہے نا؟ کہ ہاں۔ کھانا منع ہے نا؟ کہ ہاں۔ دریا کے برابر میں کھڈا بناؤ، اس میں پانی بھرو، اور ان سب کو دھکیل کر ہفتے کے دن اس کھڈے میں لے جاؤ، اتوار کو قابو آ جائے گی۔ پڑھ کر دیکھیں آپ قرآن کریم، 9واں سپارہ ہے، ترجمہ ذکر کر رہا ہوں، گپ نہیں ہے۔ گپ سنانے والے تمہیں اور تھوڑے، یا میں بھی گپ سناؤں؟ فرمایا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم مچھلیاں پکڑنے والوں نے ہیلا بنا لیا، مکر کر لیا، کھیل کھیلا دین کے بارے میں، اچھا جی پکڑیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں، اکٹھا کرنا دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے ملائے، آگے پارٹی بن کے، ہاں جی مولوی صاحب دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، اکٹھا کرنا دھکیلنا مچھلیوں کو منع، دکھاؤ کہاں ہے۔ ارے بھائی اللہ پاک نے منع فرمایا، مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن حرام ہے، کھانا حرام ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، پکڑنا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، دھکیل کر گلے میں اکٹھا کرنا دکھاؤ کہاں حرام ہے۔ اب کون دکھاتا؟ جب نیت بد ہوتی ہے تو مسئلہ پہلے بن جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کرتے ہیں کہ آدمی اپنے دل سے مسئلہ پوچھے،
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی تشریف فرمائے۔ زمان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی صحابی ہے، دور و دراز کا باشندہ ہے، اجنبی صحابی ہے، دیہات کے رہنے والا، سواری پہ سوار ہو کر آیا اور آ کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا ہے، لوگوں تم میں شہنشاہ کائنات کون ہے؟ صحابہ کرام نے اشارہ کر کے بتلا دیا یہ ہے۔ قریب ہوا، عرض کرنے لگا آپ رب ذوالجلال کی قسم کھا کر بتائیں کیا واقعی آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرما دیا ہاں۔ اس کے بعد کہنے لگا رب ذوالجلال کی قسم کھا کر بتلاؤ کیا آپ پہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن کریم اترا آپ پر؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ہر بات میں اس نے یہی بات کہی کہ قسم کھا کے بتلاؤ کیا آپ نے 5 نمازوں کا حکم دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر قسم کھا کر کے کھلا کر کہنے لگا کیا آپ نے اللہ کی توحید اور اپنی نبوت اور رسالت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ سکھایا ہے، امت کو دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حج کے بارے میں پوچھتا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھتا ہے، رمضان کے روزوں کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اور توجہ کرنا، یہ ارکان دین پوچھ کر واپس ہونے لگا اور کہنے لگا واللہ قسم اللہ کی لا ازید ولا انقص منہ، میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا، ارکان دین پہ عمل کروں گا، اسلام کی بنیادوں پہ اسلام کی عمارت کھڑی کروں گا، اس کو سنبھال کے رکھوں گا۔ 10 قدم پر ایک کو گیا ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں جس نے جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو میں تمہیں دکھاؤں، وہ زمان بن سلمہ تمہارے سامنے جا رہا ہے۔ اس لیے کہ اس نے قسم کھائی ہے نہ میں دین میں کچھ بات بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا، بلکہ جو مجھے دین کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے اس کو پورا کروں گا۔ صحابہ کرام نے حضور کی زبان مبارک سے جو سنا اس کو دین بنایا۔ ہمارے یہاں بیٹھے بٹھائے دین بن جاتا ہے، اب بنا لیا نا انہوں نے، کہنے لگے جی پکڑنا حرام ہے، ہفتے کے دن مچھلیوں کا کھانا حرام ہے، دھکیل کر اکٹھا کرنا گڑے میں داخل کر لینا حرام کوئی نہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ آج ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں نا جی حلوے کی پلیٹ سے آپ قرآن پڑھ دیں تو کیا حرج ہے، اس میں کیا گناہ ہے؟ اللہ کا کلام تو ہر وقت پڑھنا چاہیے۔ انجان لوگ بیچارے ان پڑھ رسومات میں پھنسا رکھے، کیا ان لوگوں نے ایسا ہی گڑا بنایا، پانی اس میں ڈالا، مچھلیوں کو اکٹھا کیا، اس میں داخل کیا اور اتوار کے دن پکڑ کے کھائی۔ آواز آئی او لوگوں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تم نے بھی مکر کیا، تجویز بنائی، میں نے بھی تمہارے لیے عذاب تجویز کر دیا۔ اور قرآن کریم سے پوچھو ایسا کرنے والوں کو کیا ملا؟ پہلا سپارہ ہے، آواز آتی ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ شام
کو سوئے آدمی تھے، بڑے بڑے خوبصورت جوان تھے، بڑی بڑی حسین عورتیں تھیں. اللہ پاک فرماتے ہیں صبح اٹھے تمام کے تمام بندر ذلیل بن گئے. شکلیں بدل گئی پروردگار عالم. سوئے آدمی تھے، اٹھے بندر بھولو بن کر. کیوں میرے دین میں مداخلت کی؟ کیوں تم نے میرے دین کے قانون میں ہیرا پھیری کی؟ بڑے بڑے بدلے لو. کوئی قوم شام کو آدمی سوئے، صبح کو اٹھے تو کتوں کی شکل بن گئی. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ کیوں، ان کی شکلیں کیوں نہیں بدلتی؟ تجھے کیا معلوم ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری رات رو رو کے دعا مانگی، الہی میری امت کی شکل نہ بدلنا. خدا کی قسم آج آدمی بنا پھرتا ہے، انسان بنا پھرتا ہے، حسین بنا پھرتا ہے، خوبصورت بنے پھرتے ہو. یہ سارے کا سارا صدقہ کالی کملی والے کا، ورنہ اب تک کتے بندر بن گئے ہوتے. پتہ چلا کہ دین میں ہیرا پھیری اللہ پاک برداشت نہیں کرتا، کسی شکل میں بھی کیوں نہ ہو، دین کے اندر وہ برداشت نہیں کرتا. اور صحابہ کرام نے کی نہیں اور کرنے دی نہیں. کیسے کرتے؟ بڑے بڑے وقت آئے ان پر، عورتوں پہ وقت آیا، مردوں پہ وقت آیا، مگر نہیں بدلے. کیسے بدل جائیں؟ سرکار کا دیدار کرنے والی آنکھ کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ تو تیری جرت ہے کہ روزہ دیکھ کر کے بھی آتا ہے پھر بھی بے ایمانی اور بدماشی سے باز نہیں آتا. ایک کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا جس نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا ہو اور اسے ذرہ برابر دنیا کے اندر ہیرا پھیری کی ہو. اتنی جرت کون لائے گا؟ اتنی بہادری کہاں سے آئے گی جو ان حضرات میں تھی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر انسان، عظمتوں والا انسان، جب بھی وقت آتا تھا اللہ اکبر یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کام میں لگے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جی فلانے آدمی نے مجھے درہ مارا، مجھے بدلہ دلواؤ. فلانے آدمی نے مجھے مارا، بدلہ دلواؤ. کیونکہ کام میں مشغول تھے فاروق اعظم نے اٹھا کر اس کو ڈنڈا مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو آتے نہیں، اور جب میں دوسرے کام میں لگ گیا تو اب آ گیا. وہ تو ڈنڈا کھا کے چلا گیا. فاروق کے دل کو دھچکا لگا. یہ تھے اللہ والے جن کے سامنے قبر اور قیامت ہر وقت تھی. اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمانے لگے عمر و فاروق و خطاب کے بیٹے، تو اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، اونٹوں کا چرواہا تھا، آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے. اللہ نے تجھے بادشاہ بنایا، خلیفہ بنایا، امیر بنایا. اب ایک آدمی بدلہ لینے کے لیے آتا ہے تو اسے مارتا ہے، قبر میں کیا بنے گی؟ اس آدمی کو بلوایا اور بلا کے فرق اس کے ہاتھ میں درہ دے دیا اور یوں پیٹ کر کے اس کی طرف کھڑے ہو گئے، درہ مارنے بدلہ لینے، قیامت میں بدلہ نہ مانگنا. کتنا بڑا آدمی جس کو سرکار مدینہ نے اللہ سے مانگ کے لیا ہو، وہ تو اتنا ڈرتا ہے
اور میں اور آپ جو یوں بارش کی طرح دنیا میں برسے ہو، ہم چوڑے ہوئے بیٹھے ہیں، اور یہ کیا بات ہے؟ جنت ہماری، ہمارے باپ دادا کی۔ ہزاروں واقعات ہیں صحابہ کرام کے جنہوں نے غلامی کی انتہا کر دی اور پرواہ تک نہ کی کہ تکلیف کتنی ہے اور کس طرح جان بن رہی ہے، جان کو بن رہی ہے۔ قرآن نے اعتراف کیا، گواہی دی کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے گلے میں سانس اٹک گیا، پھر بھی خدا کو پکارا، پھر بھی انہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے سرتابی نہ کی۔ اب ایمانداری سے بتلاؤ، ہماری، میری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، آخر جوتوں کے لیے بھی کہتی ہیں، کپڑے کے لیے بھی کہتی ہیں، موقع بموقع زیورات کے لیے بھی کہتے ہیں، اور ہزاروں باتیں ہیں، اور ہم ان کو پورا کرتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی طرف تجھے میں لے کے چلوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب، یہ تمام کی تمام ہماری مائیں ہیں، کالے کملی والے کی گھر والی ہے۔ فرماتی ہے ایک کھجور کا دانہ 24 گھنٹے میں اور ایک پانی کا پیالہ صرف ملا کرتا تھا۔ ہماری ماں کا کھانا بھی دیکھو اور پینا بھی دیکھو، گھر والی ہے شہنشاہ کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ادھر جبریل ان کو سلام کہتا ہے، میکائیل ان کو سلام کہتا ہے، خود خدا عرش عظیم سے ان کو سلام بھیجتا ہے، ان کی گود میں کالے کملی والے کا سر ہے، ادھر قرآن مجید آسمان سے آ رہا ہے۔ اور خوراک کا یہ عالم ہے، پانی بھی پیٹ بھر کے نہیں، یہودی کے قبضے میں ہے میٹھے کنویں کا پانی، مول ملتا ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ، نبی کی گھر والیوں کی خوراک دیکھو، کیا ہو گیا اگر انہوں نے ساریوں نے اکٹھے ہو کر، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب اچھی خاصی فتوحات ہو گئی تھی، مسلمانوں کے پاس اچھا خاصا مال تھا۔ اللہ اکبر، ہماری ماں نے اکٹھا ہو کر اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ اب تو مدینے والوں کے حالات بدل گئے، اب تو مسلمانوں کے حالات بدل گئے، کئی مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے گزر گئے، ایک کھجور پہ گزارا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کچھ تھوڑا سا ہمارا روزینہ بڑھا دو، کچھ پانی بڑھا دو، کچھ کھانا بڑھا دو۔ اندازہ لگائیں آپ، بس اللہ کے نبی کو اس پر جلال آیا، اور نبی کو جلال آیا تو خدا کو پہلے جلال آ گیا۔ زیور کا مطالبہ نہیں، آرائش کا مطالبہ نہیں، کوٹھی بنگلے کا مطالبہ نہیں، لمبے چوڑے کپڑے کا پروگرام نہیں، شادی والے کپڑوں کا پروگرام نہیں، جوتوں کا پروگرام نہیں، مطالبہ نہیں، کچھ نہیں، اتنی سی بات عرض کی ہے، کالی کملی والے ایک کھجور کھا کر رات دن بھوک لگتی ہے، ایک پانی کا پیالہ پینے کے بعد رات دن میں پیاس تنگ کرتی ہے، تھوڑا سا پانی بڑھا دو، تھوڑی سی کھجوریں یا کھانا بڑھا دو، کچھ خوراک میں تبدیلی آ جائے۔
آواز آئی، اے عائشہ، اے حفصہ، اے ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے زینب، اے جواریہ، اے صفیہ، میں تمام کے تمام کو تمہیں کہتا ہوں احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دوں گا، تمام پہاڑ کا پہاڑ سونے کا تمہارے ساتھ ساتھ پھرا کرے گا، دولت مند بن جانا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، عمارت بنانا، کوٹھی بنگلے بنا لینا، ہزاروں کھانے ایک وقت میں کھایا کرنا، پر یاد رکھو تمہیں میرے محبوب کی جھولی نہیں ملے گی۔ تم میرے نبی کے گھر والی نہیں رہ سکتی، ایک راہ اختیار کرو، یا دنیا مانگو یا میرے محبوب کو مانگو، ایک چیز ملے گی، یا میں نے تمہیں اپنا محبوب دے رکھا ہے، تمہارے بستروں میں میرا محبوب ہوتا ہے، جبریل آتا ہے، قرآن آتا ہے، میری رحمت برستی، یا سونا چاندی لے لو یا پھر کالی کملی والے کو لے لو۔ اور یہ بھی گپ نہیں ہے، فرمایا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے نبی ان اپنی عورتوں سے کہو، ازواج مطہرات سے فرماؤ، ان کنتم تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ میرے محبوب یہ جوڑے مانگتی ہیں، کپڑے مانگتی ہے، یہ کھانا مانگ رہی ہے، ان سے کہو میں تم سب کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، علیحدہ کرنے کو تیار ہوں۔ مسلمان ہے جس کے دل میں یہ خواب اور خیال ہر وقت آتے ہیں، الہی مجھے دولت ملے، میں تیرے دین پہ خرچ کروں گا، تیرے قرآن پہ خرچ کروں گا، اپنی قبر حشر بناؤں گا۔ پہلے تو بلکہ کچھ دل میں خیال ہوتا بھی ہے، جب تک بالکل کنگال ہوتا ہے، اللہ میاں کچھ دے، میں یوں خرچ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ جب دولت آتی ہے پھر اس میں سے کم کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، بڑا مشکل بن جاتا ہے مسئلہ۔ تو نبی کی گھر والیوں کو اللہ پاک نے دھمکی دے دی اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو جاؤ ان سب سے۔ دو باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، اندازہ لگاؤ کتنی عظمت والی خواتین ہیں، دو جہان قربان ہو جائے عائشہ صدیقہ کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ، ساری دنیا کی دولت کو اکٹھا کر کے سیدہ حفصہ کے جوتے کی نوک پہ قربان کر دو۔ ایک کھجور کھانے والی مائی، ایک پانی کا پیالہ پینے والی مائی، رات دن میں اگر تھوڑی سی بات کر دی تو اللہ نے ڈانٹ پلا دی، چلو میرے نبی سے الگ ہو جاؤ۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو گئے، بالکل بات چیت کرنا چھوڑ دیا، آنا جانا چھوڑ دیا۔ اللہ غنی، تمام کی تمام ازواج مطہرات رونے لگی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بتا تیرا کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگی اللہ کے پاک پیغمبر یہ کھجور بھی بند کر دو، یہ پانی کا پیالہ بھی بند کر دو، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ساری ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا۔ ان کے یہاں دنیا پرستی تھی نہیں، اور یوں لکھا ہے کہ ازواج مطہرات کے یعنی
عام بولی میں سمجھو ہمارے نبی کے جو گھر تھے چھت اتنی اونچی تھی کہ کھڑا ہو کر آدمی ہاتھ لگا لے، کھجور کی پنکھے کھجور کی چھڑیں پڑی ہوئی تھی، ٹپکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے۔ سیدہ حفصہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ ٹاٹ کا بنا ہوا ایک بسترا تھا، ہم سردی میں اس کو آدھا نیچے بچھا لیتے آدھا اوپر اوڑھ لیتے اور گرمی میں اسی کی طے کر کے بچھا لیا کرتے تھے، بس یہی تھا سردی کا گرمی کا۔ آج مصیبت میں ڈال رکھا ہے ہمیں رسم و رواج نے، سامان و جہیز نے، مصیبت بنا ہوا ہے، سامان اتنا پیدا، گھر میں برتن اتنے آ گئے، اللہ اکبر، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، چمچیوں کی کمی نہیں، پلیٹوں کی کمی نہیں، اسٹیل کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی ہوئی ہے، تام چینی کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی ہوئی ہے، شیشے کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی، بس ان کو دیکھ لو اور الحمدللہ پڑھو، پیٹ بھر جائے گا۔ آکاش، ہم ان برتنوں کے بجائے اتنا وقت اللہ کے ذکر میں لگاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تبلیغ کرتے ہیں، ان کی لوگ برائی کرتے ہیں۔ تبلیغ والوں سے بچنا، تبلیغ والوں سے بچنا، ان میں بڑے کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ صاف یوں نہیں کہتے ان لوگوں سے بچنا جو ہمارا 40واں بند کرے، جو ہمارا 30 بند کرے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی کو پیاسے کو پانی پلا دیا اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کسی بغیر کلمے والے کو کسی نے کلمہ یاد کرا دیا اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا یاد کرنے والا مر گیا، اس کی ساری عمر کی محنت کامیاب نہیں ہو گئی، اس کی تمام عمر کی محنت اور کوشش اور جدوجہد کامیاب نہیں ہو گئی۔ تکلیف ہو رہی ہے ہر طرف، ان کے ساتھ وقت نہ لگاؤ، ان کے ساتھ نہ جاؤ، یہ امریکہ کی جماعت ہے، امریکہ سے ان کو روپیہ آتا ہے، وہ امریکہ بھی اچھا ہے جو روپیہ بھی دے، بسترے بھی سر پہ اٹھواوے، پکاؤ بھی خود اور کھاؤ بھی خود۔ حافظ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے دوست ہیں، پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال وہ چلے میں گئے پشاور کی طرف، جماعت والوں نے ایک دمبا خرید لیا، جماعت والوں نے ایک دمبا خرید لیا، گوشت پلے باندھ لیا، پائیا کی بوٹی 10 سیر پانی میں ڈالنے اور سب کو کہے کھاؤ، گوشت ہے کھانا الحمدللہ۔ وہ ایک دمبا چھوٹا سا تھا، 20 دن تک چلایا۔ امریکہ کا روپیہ لینے والے یوں کھانے کھایا کرتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے صاف صاف جواب دے دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بھی بند کر دو، ایک کھجور بھی بند ہو جائے، یہ پانی کا پیالہ بھی بند ہو جائے، رب ذوالجلال کی قسم ہم آپ کے بغیر زندہ نہیں رہیں گے۔ کتنا انس تھا، کس قدر محبت تھی ازواج مطہرات کے دل میں۔ ازواج مطہرات میں سے ایک مائی کی اماں مکے سے آئی، ملنے کے لیے آئی، 300 میل کا پیدل سفر کر کے آئی کہ اپنی بیٹی کو مل کے آؤں، مدینے میں نبی کی گھر والی ہے، میری بیٹی ہے، مل کے آؤں۔ مدینے میں آ پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا اندر سے کون ہے؟ کہ بیٹی میں تیری اماں ہوں۔
دروازہ کھول. اندازہ لاؤ کئی سال اماں کو ملے ہوئے ہو گیا، دور و دراز سے چل کے آئی ہے، سر کے بل دوڑ کے آتی، دروازہ کھولتی، اماں کو لپٹتی، اماں بیٹی کو لپٹتی، خوشی کے آنسو بہتے. اللہ غنی وہیں اپنے حجرے میں بیٹھی بیٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہماری ماں کہتی ہے امی جان اتنا تو بتاؤ، مکے میں جو میں چھوڑ کر آئی تھی تم کلمہ نہیں پڑھتی تھی، کافرہ تھی، اب یہ بتاؤ کلمہ پڑھ کر آئی ہو یا ابھی بھی میرے محبوب کے دین کی انکاری ہو؟ کتنا پختہ پروگرام ہے، کس قدر عظمت ہے دین کی. اماں کہنے لگی یہ بات کی باتیں یا بیٹی میں کتنا سفر کر کے آئی ہوں، بیٹی کی شکل دیکھنے آئی ہوں، میری عقلیاں تجھے یاد کرتی ہیں، میرا دل مجھے مجبور کرتا ہے میں اپنی بیٹی کو مل کے آؤں. اللہ اکبر. مائی کہتی ہے کہ تمہیں دروازہ اس وقت تک بند رہے گا، دروازہ اس وقت تک بند رہے گا، میں نے کسی کو بھیج دیا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں، جب تک یہ پوچھ کر نہ آ جائے کہ کافر ماں کو گھر میں داخل کرنا جائز ہے کہ نہیں. اس وقت تک دروازہ بند رہے گا، تمہیں باہر رہنا پڑے گا. اندازہ لگاؤ دین کی عظمت کا، اندازہ لگاؤ اطاعت اور غلامی کا، فرما برداری کا اندازہ لگائے کہ حضور کی گھر والی حضور سے پوچھے بغیر اپنی ماں کو گھر میں داخل کرنے کو تیار نہیں ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ملی، داخلہ ہوگا. ایک دن ٹھہری ہوگی، 2 دن ٹھہری ہوگی، قیام کیا ہوگا اماں نے. اس کے بعد کہنے لگی میں کچھ پریشان حال ہوں. اماں کہنے لگی غریب ہوں، میری کچھ امداد کر. اماں بیٹی کو کہتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے کہ بیٹی میری کچھ مدد کر. اس نے تو یہ نہ کہا کہ میں تیری مدد کیوں کروں، یا چپ کر کے کر دیتی جو پلے تھا. اس پر بھی کہنے لگی امی جان تشریف رکھو، میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے پوچھ لوں، حضور سے معلومات کر لوں کیا کافر ماں کی امداد کرنا جائز ہے کہ نہیں. کبھی ہم نے بھی پوچھا کسی معاملے میں کہ آؤ قرآن سے پوچھیں، دین سے پوچھیں، معلومات کریں کہ قرآن کریم میں فلم دیکھنا جائز ہے کہ نہیں، تماشے دیکھنا جائز ہے کہ نہیں، حرام کھانا جائز ہے کہ نہیں، ملاوٹ کی کمائی کھانا کیسا ہے، رشوت بٹور کر اپنی اولاد کے لیے بنگلے کی صورت میں جہنم بنانا کیسا ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اور آپ نے فرمایا کہ تم امداد کر سکتی ہو، اور آپ نے بھی امداد فرمائی. کتنی عظمت تھی حضور کے گھرانے میں. ادھر خود حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹی ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی، گھر والی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینے پاک میں بیٹی کو ملنے آئے. میں اپنی لخت جگر سے مل کے آؤں، اپنی نوری نگر سے مل کے آؤں، اپنی بیٹی سے مل کے آؤں، نبی کی گھر والی ہے، میری بیٹی ہے. ابو سفیان مدینے پاک میں آئے،
اور حجروں میں سے معلوم کیا کہ میری بیٹی کا حجرہ کون سا ہے. چنانچہ دستک دی، بیٹی نے دروازہ کھولا. کاٹ کا بنا ہوا جس بستر پر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے وہ بستر بچھا ہوا تھا. ادھر دروازہ کھول کر دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیا. ایک طرف رکھ دیا بستر لپیٹ کر. ابو سفیان کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے برا منایا، آخر برا منانا ہی تھا. کہنے لگا بیٹی بے ادب ہو گئی ہو، گستاخ بن گئی ہو. جس طرح یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نبی کے گستاخ ہیں، یہ نبی کا ادب نہیں کرتے. تو نبی کا نام لے لے کر کھیر چاٹتا جا، حلوہ رکھتا جا، قبروں کی مٹی چاٹتا جا. تو نبی کی بے ادبی نہیں کرتا، ہم بے ادبی کرتے. نام نبی کا کام اپنا نکالتا ہے. ہو جی کھلاڑے مزار پہ چلے جاؤ نا. میں گیا سی، میرا کاروبار نہیں چلتا سی. بس اس دن سے الحمدللہ بس واریں نہیں آ رہی ہیں. سلطان باہو سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اللہ والے بزرگ ہیں. پچھلے دنوں میں مزار پہ گیا، بیٹھا ایک مستنڈا، ٹرکوں کے حساب سے مٹی پڑی ہے، ٹرکوں کے حساب سے گھول گھول کر زنانیوں کی قطار بندھی ہوئی ہے اور وہ سامنے گھول گھول کر مٹی دے رہا ہے. پی رہی ہیں کاروں میں اتر اتر کر. لکھے پڑے لوگ افسر لا رہے ہیں، چل تیری بیماری دور ہو جائے گی، تجھے مٹی پلا کے لاؤ. اندازہ لگاؤ جس قوم کا یہ عالم ہو کہ وہ خدا کے قرآن کو ٹھکرا کر، خدا کے کلمے کو ٹھکرا کر، نماز کو ٹھکرا کر، روزے سے دغا و فریب کر کے اور مٹی پی کر اپنی بیماریوں کا علاج کرتے ہو، اور بزرگوں کی قبروں کی نہیں بلکہ کہیں سے آئی ہوئی مٹی پی کر جنت میں جایا چاہتے ہو. اگر یوں بات بنتی تو فاروق اعظم اور تمام صحابہ کرام کیوں مصیبت اٹھاتے؟ خود سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عدل کرتا تھر تھر کمبن، عدل کرتا تھر تھر کمبن، اونچیا شانہ والے ہوں اور فضل کرتا بخشے جامن، میں جے مکالے ہوں. اللہ والا کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب و غریب بات فرما دی. فرماتے ہیں علم والوں اشراف نہیں ہوں گے جڑے ہوں گے ذات کمینے. علم والوں اشراف نہیں ہوں گے جڑے ہوں گے ذات کمینے. اور پتل پلیت سونا نہیں بنتا توڑے جڑیے لال نگینے. شوم کولو خیرات نہیں ملتی توڑے ہون مال خزینے. بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملتی توڑے مریے شہر مدینے. اللہ والے نے کیا بات فرمائی ہے؟ کھوٹے پیسے کا تو سودا نہیں دیتا، کھوٹے ایمان کے بدلے میں رب جنت کیوں دینے لگا ہے؟ کھڑا ایمان پیدا کر، کھڑے اعمال کر. بزرگوں کا نام بدنام. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اٹھے فریدا جانو دے
کہ تو ستا رب جاگ گئی تیری ڈاڈے نال پریت. تو سوتا ہے رب جاگتا ہے، اٹھ کے کچھ کمائی کر لے. تو قرآن کریم نے تمام چیزوں کو رد کر دیا. سیدہ ام حبیبہ سب کا جو رضی اللہ تعالی عنہا، خدا کی قسم وہ کتنی پیاری مائی ہوگی جس کی گود میں حضور آرام فرمائے تو خدا کا قرآن آئے. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں بنے تھے، کہنے لگے ام حبیبہ بیٹی بے ادب ہو گئی ہو، گستاخ بن گئی ہو. ہم نے کہا ابا جان کیوں، کیسے؟ دیکھو بستر ابا کے لیے لوگ بچھایا کرتے ہیں، تم نے لپیٹ کے رکھ دیا. میں جو اتنی دور سے تجھے ملنے آیا ہوں مکے سے چل کر، تم نے بستر بچھانا چاہیے تھا، بچھا ہوا لپیٹ کے رکھ دیا. کوئی زمانے کی ہوتی تو گول مول کر جاتی، ابا جی بھول گئیاں. نبی کے گھر میں وہ ملاوٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ گھر نبی کا اور ملاوٹ، توبہ توبہ توبہ. گھرانہ نبی کا ہو اس میں ہیرا پھیری کیسے ہو سکتی ہے؟ سامنے کھڑے ہو گئے ابا کے اور کہنے لگے ابا جان بلکہ میں نے اس گھر میں آ کر کے ادب کرنا سیکھ لیا ہے. پہلے مجھے ادب کا کوئی پتہ نہ تھا، اب ادب سیکھ گئی ہوں. آپ میرے باپ ہے، میں آپ کے نیچے اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں. آپ کی میں لگتے جگر ہوں، بیٹی ہوں. اور یاد رکھو ادب کا مجھے پتہ چل گیا، یہ جو بستر میں نے لپیٹ کے رکھا ہے یہ بستر امام الانبیاء کا بستر ہے، شہنشاہ کائنات کا بستر ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک بستر ہے، نبی کا پاک بستر. کافر مشرک ابا کے نیچے نہیں بچھایا جا سکتا. بتوں کے پجاری، قبروں کے پجاری کے نیچے میں محبوب کا بستر کیسے بچھا دوں؟ ابو سفیان کہنے لگا تو کچھ زیادہ ہی پکی ہو گئی، بہت ہی پکی ہو گئی. کہنے لگی ابا جان میں تو تیرے لیے بھی دعا کرتی ہوں اللہ تجھے ہی پکا بنا دے. پھر اللہ پاک نے پکا بنایا. اللہ غنی. ہاں نبی کا سسر ہے یہ جس سے بات ہو رہی ہے، ہاں نبی کا سسر ہے. پھر اللہ پاک نے عظمت دی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی کے بیٹے ہیں، ام حبیبہ کے بھائی ہیں. سنی لوگ امیر معاویہ کا نام لیتے ہوئے بھی دڑدڑی سے کھاتے ڈرتے ہیں. تم خود بڑے نیک ہو، امیر معاویہ نے نیکی نہ کی. تیرا سالہ نیک ہے، اچھا ہے، اگر برائی ہوگی تو وہ دوپٹہ اٹھا کر نہ چل دے گی تیری بیگم. تیرا رشتہ دار اچھا، نبی کا رشتہ دار مالا. اگر تو سالے کی نہ مانے، تیری گھر والی منہ بنا کر ناراض ہو جائے، تم نے اگر امیر معاویہ کو اچھا نہ جانا، ام حبیبہ حضور کے سامنے شکایت نہ کرے گی. کیا چیز ہم نے اپنے پلے رکھی ہے، خام خواہ اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں. بلکہ اب تو حالات یہاں تک بنے ہوئے ہیں. میں نے اگلے دن ایک آدمی سے کہا کہ ایسی بات نہیں کہا کرتے، اعمال برباد ہو جائیں گے. وہ کہنے لگا اعمال ہیں ہی نہیں، برباد کیا ہوگا. لگا یہ ٹھیک ہے بھائی، انتحبط اعمالکم، لگا اعمال ہیں ہی نہیں، برباد کیا ہوگا. مسلمانوں عقائد کو درست کرو، نظریات کو درست کرو. ڈرو قبر سے، ڈرو حشر سے، ڈرو اس دن سے جس دن کو یاد کر کر کے انبیاء کے جگر پھٹتے تھے.
قطب اور ابدال دھاڑے مار مار کر رویا کرتے تھے. اس قبر کے اندھیری کوٹڑی کا فکر کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی اور ایمان کی اور سلامتی کی دولت سے مالا مال فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھرانے کا ہم سب کو غلام بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سیدنا مولانا محمد النبی الأمی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام. الہ العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما, سب کے دکھ دردوں کو دور فرما. کوئی ساتھی ہے اس کا لڑکا بیمار ہے, اللہ پاک سے کاملہ عطا فرما.